بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ سانحہ کرب و بلا۔ قومیں پیدا ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں، دھندلا جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، داستانیں مرتب ہوتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ابتدائے آفرینش سے جاری ہے اور مسلسل جاری رہے گا، لیکن ایک داستان علم ہے جو تاریخ کے صفحات میں آج بھی اسی طرح روشن اور تابندہ ہے جس طرح آج سے 1300 سال پہلے تھی۔ امتداد زمانہ کی گردش اور انقلاب روزگار کی ہزاروں گردشیں اس داستان علم کو نہ مٹا سکیں اور نہ رہتی دنیا تک مٹا سکیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس داستان عظیمہ کو لکھنے والی مقدس شخصیت نے اسے اپنے خون جگر سے لکھا اور دشتے کرب و بلا کے دمکتے ہوئے ذروں نے اس تحریر کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ تاریخ عالم کے صفحات اس داستان عظیمہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر کسی میں حوصلہ ہے تو اس آفتاب کے سامنے اپنا دیا جلا کر تو دکھائے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر نے اپنے نانا کے مقدس دین کے احیاء کے لیے قربانی کا جو بے نظیر معیار قائم کیا، کوئی اس کی مثال تو ڈھونڈ کے لائے۔ قتیل جادہ حق و صداقت نے کمال صبر و استقامت سے ان آزمائشوں کو طے کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے ابدی پیغام میں متعین کی اور بیان فرمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں ڈالے گا، وہ حالت خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، نقصان جان و مال اور ہلاکت اولاد و اقارب میں مبتلا کر کے تمہارے صبر و استقامت کو آزمائے گا۔ بس اللہ کی طرف سے بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ثبات و استقامت کا یہ حال ہے کہ جب مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنے تمام معاملات یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ذرا میدان کربلا کی طرف آئیے اور قرآن کے آئینہ میں اس سانحہ عظیمہ کی تصویر ملاحظہ کیجیے۔ خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ حد نظر تک پھیلے ریگزاروں میں خاندان رسالت کا یہ مختصر سا مقدس قافلہ درندہ صفت صفاق انسانوں میں گھرا ہوا ہے۔ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو زمین کے ذرے شرارے بن جاتے ہیں، دشمن کے نیزوں اور بھالوں کی چمک سے آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں، بے نیام تلواریں اس مقدس قافلہ پر کوندی پڑتی ہیں، ہر نظر صفاق اور ہر آنکھ گستاخ اور بے باک دکھائی دیتی ہے۔ شر کے اس طوفان بدتمیزی میں کسی ایک زبان سے بھی خیر اور مروت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ رات کی تاریکی شریر لشکر کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے اور بھی خوفناک بن جاتی ہے۔ سلامتی کے تمام دروازے بند ہیں، لیکن کچھ پاک سر ہیں جو ایسے ماحول میں بھی جھکے ہوئے اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ فرات کے کنارے گھوڑوں اور گدھوں کے لیے آزاد اور کشادہ ہیں، لیکن دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوار، جوانان جنت کا سردار، مسافر کرب و بلا، مظلوم نینوا اپنے قبیلہ کے ساتھ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہے۔ اہل بیت کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ننھے بچے پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے جا رہے ہیں، لیکن حکم ہے کہ حسین علیہ السلام اور اس کے اہل بیت تک فرات کے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پہنچنے پائے۔ وہ دیکھو عباس علمدار مشکیزہ کندھوں پر ڈالے کس جرأت و پامردی سے لڑتے بڑھتے
نہر کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ پیاسوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا۔ مشکیزہ بھر لیا ہے، چونکہ خود بھی پیاسے ہیں، چاہا کہ پیاس بجھا لیں، لیکن یہ کیا، چلو بھر کر پھر کیوں اچھال کر پھینک دیا؟ ہاں، وفاداری اور رفاقت کی پاسداری پیاس کی شدت پر غالب آ گئی ہے۔ حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، پردہ نشین بیبیاں پیاسی ہیں، سکینہ پیاسی ہے، بیمار عابد پیاسا ہے، زہرہ ثانی، جناب زینب کے لخت جگر اون اور محمد پیاسے ہیں۔ اس میں عباس کے حلق سے پانی کا ایک چلو کیسے اتر سکتا ہے؟ بھر کر اچھال دیا اور مشکیزہ سنبھال علم تھامے خیمہ گاہ سادات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن نے یلغار کی، گسمان کا رن پڑ گیا ہے، وہ دیکھو عباس کا دایاں بازو کٹ کر دور جا پڑا ہے، لیجئے وہ بائیں بازو سے بھی محروم ہو گئے۔ مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے، منہ میں تھاما ہوا علم گرا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین علیہ السلام بھائی کی مدد کو پہنچیں، صدق و صفا کا یہ پیکر حق کی رفاقت ادا کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا ہے۔ خیموں سے اب بھی تسبیح و تحلیل کی صدائیں آ رہی ہیں۔ نقصان جان و مال اور ہلاکت اولاد و اقارب کی تفسیر جو نواسۂ رسول علیہ السلام نے میدان کربلا کے سینے پر تحریر کی، اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ وہ دیکھو گنج شہیداں، جہاں گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک پھول اور ایک ایک کلی خون میں نہائی پڑی ہے۔ علی بن حسین، عبداللہ بن حسین، قاسم بن الحسن، عبداللہ بن الحسن، ابو بکر بن الحسن، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، گویا علی علیہ السلام کا پورا گھرانہ لٹ گیا ہے۔ زینب بنت علی کی گود بھی خزاں کی اس چیرہ دستی سے نہیں بچی، اس کے دونوں کمسن لخت جگر بھی گنج شہیدہ میں سرخ رو پڑے ہیں۔ ادھر آل عقیل بھی گلگوں قبائیں اوڑے پڑی ہے۔ جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ وہ مقدس و محترم ہستیاں ہیں جن کی دہلیز پر فرشتے بھی بلا اجازت پر نہ مار سکتے تھے، اور آج کربلا کی ریت پر خون میں نہائے پڑے ہیں۔ ذرا قدم آگے بڑھائیے، میدان کارزار کا رنگ بھی قابل دید ہے، جہاں ہر طرف خون شہیداں سرخ پتیوں کی طرح بکھرا پڑا ہے۔ بے برگو گیا صحرا اس گل پاشی سے رشک چمن بنا ہوا ہے، گویا جگہ جگہ لالۂ صحرائی امڑ پڑے ہیں۔ اے خاک کربلا، اپنی اس سرخ روئی پر ناز کر کہ تو خون مقدس کی امین بنی۔ نواسۂ رسول علیہ السلام کے بہادر ساتھیوں نے تیرے سینے پر تاریخ کے انمٹ نقوش بنا ڈالے ہیں۔ حبیب بن مظاہر، حر بن یزید، بربر بن حسین، عبداللہ بن عمیر القلبی، مسلم بن اوسجہ، ظہیر بن القین، حنظلہ بن اسد کے لاشیں جرتوں اور عظمتوں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ یہ محترم خاتون ام وہب کا لاشا بھی تو ادھر پڑا ہے، جو اپنے مقتول شوہر عبداللہ بن عمیر القلبی کے چہرے سے گرد صاف کر رہی تھی کہ کسی شقی القلب کی تلوار نے اسے وہیں کاٹ کر دھر دیا۔ ٹھہر اے چشم فلک، مجھے ان شہیدوں کو ہدیہ عقیدت اور سلام شوق پیش کر لینے دے۔ میرے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، مجھ میں ابھی نہ آگے بڑھنے کی طاقت ہے اور نہ کسی دلخراش منظر کو دیکھنے کی تاب۔ تو نے اس دھرتی پر لاکھوں قافلے لٹتے دیکھے ہوں گے، لاکھوں مظلوم قتل ہوتے دیکھے ہوں گے، شاید اسی لیے تیری آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں کہ ان سے اشک جاری نہیں ہوتے۔ لیکن بتا تو صحیح، تو نے کسی کو یوں جرت و پامردی سے آگے بڑھ کر موت کو یوں گلے لگاتے دیکھا؟ کسی نے یوں رسم وفا نبھائی اور یوں حق رفاقت ادا کیا؟ کسی نے یوں بے سر و سامانی میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود ایسی جرت کا مظاہرہ کیا؟
ادھر گنتی کے چند نفوس ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر۔ اے شہیدو، میں تمہاری عظمت کو سلام کن الفاظ میں کہوں، میں تمہاری غیرت و حمیت کو کس طرح خراج تحسین پیش کروں، میرے پاس وہ الفاظ ہیں نہ زبان کو یارا۔ تم نے اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر جس طرح پروانہ وار اپنی جانیں نثار کیں، اس کا اجر تمہیں اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے، اور اس کی قدر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون جان سکتا ہے۔ آواز آئی، یہیں مت ٹھہر جا، سینے کو تھام کر قدم ذرا آگے بڑھا، وہ دیکھ کچھ دور ایک اور لاشا پڑا ہے، سب سے الگ تھلگ، اسے پہچاننے کی کوشش کر، مگر اس کا سر تن سے کاٹ لیا گیا ہے اور لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے یوں روند ڈالا گیا ہے کہ پہچان مشکل ہے۔ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر خمیدہ ہو چکی ہیں، جسم سے لباس نوچ کر تپتی ریت پر برہنہ ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھو، اس تمام تر برہنگی اور بیچارگی کے باوجود لاشے سے ایک عظمت پھوٹی پڑتی ہے۔ یہ باوقار لاشا یقیناً کسی شہزادے کا ہے، سردار کا ہے۔ سنو سنو، یہ کیسی آواز ہے جو صحراؤں کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی خلاؤں میں ابھر رہی ہے، جس نے کربلا کی فضاؤں میں ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ پرندے ٹھہر گئے ہیں، ہوائیں ساکن ہو گئی ہیں، دھوپ کی رنگت زرد پڑ گئی ہے۔ غور سے سنو اور اس کے ایک ایک لفظ کو ذہن میں محفوظ کر لو کہ مستقبل کا مورخ ان الفاظ سے تاریخ کو کچھ نئے عنوان دے گا۔ سنو، کہنے والا کہہ رہا ہے، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا اور اس کے عم زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے ہیں، سید الشباب اہل الجنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں یوں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم میرے قول کی تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد سعدی سے پوچھو، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم سے پوچھو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا واسطہ نواسا ہوں، مجھے کس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو شہزادہ کونین علیہ السلام کی آواز ہے، یہ تو مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام کا لاشا ہے، وہ حسین علیہ السلام جو بنت رسول فاطمہ بطول کا لخت جگر ہے، جس کا باپ علی المرتضیٰ، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ اور جس کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر اپنی زبان فیض ترجمان آپ کے منہ میں ڈال دی اور عارف رسالت و امامت بنا دیا۔ ہاں، وہی حسین علیہ السلام جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سوار تو کبھی رسالت کی گود میں استراحت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کے سینے پر لیٹنے والا حسین علیہ السلام
آہ کس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی کوئی بھی دلیل ان شقی القلب انسانوں کو اس ظلم سے نہ روک سکی۔ آہ وہ سر اقدس جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وہ روئے مطہر جو بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، سنان بن انس کے نیزے پر بلند ہے۔ بدبخت سنان ابن سعد کے خیمے کے باہر رقص کر رہا ہے اور دیوانہ وار پکار رہا ہے، میرے اونٹوں کو چاندی سونے سے لاد دو، میں نے ایک عظیم بادشاہ کو قتل کیا ہے، وہ بادشاہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے بہترین، خلق اور نسب میں سب سے بہتر تھا۔ اتنے بڑے شہنشاہ کو قتل کرنے کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ اے کج رفتار آسمان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ میرے سوال کا جواب دے۔ تو نے نواسہ رسول کو یوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا اور خاموش رہا، تو ان ظالموں پر ٹوٹ کر کیوں نہیں گر پڑا؟ تیرے دامن میں پلنے والی بجلیاں کیا ہوئیں؟ کیوں نہ انہوں نے ان سفاک انسانوں کے لشکر جلا کر خاک کر ڈالے؟ اے سنگلاخ زمین، یہ تیری پیٹھ پر کیسا بھیانک کھیل کھیلا گیا اور تو ساکن رہی، تجھ سے زلزلے کیوں نہ پھوٹے؟ تو نے اپنے دامن کو جھٹک کر ان ننگے انسانیت سفاکوں سے پاک کیوں نہ کر لیا؟ کیوں نہ تیرا سینہ شک ہوا کہ تیری پشت کا یہ بوجھ تیرے پیٹ کی گہرائیوں میں ڈوب کر ختم ہو جاتا؟ بادلو، کیا تمہارے سوتے خشک ہو گئے تھے کہ تم سے کربلا کے پیاسوں کی پیاس کا مداوع نہ ہو سکا؟ تم نے پانی کے طوفان کیوں نہ الٹ دیے کہ بدبخت سپاہ کو بہا لے جاتے؟ ہواؤ، تمہارے وہ تند و تیز طوفان کہاں گئے جس کی ایک جھلک تم نے جنگ احزاب کے موقع پر دکھائی تھی؟ کیوں نہ اب بھی تم نے اعدائے حق کے خیموں کو تلپٹ کر دیا؟ کیوں نہ ان میں آگ لگا دی؟ کیوں نہ ان کی آنکھوں کو خاک آلود کر کے بینائی سے محروم کر دیا؟ بتاؤ، افلاک کے نیچے اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تم خدائے ذوالجلال کو کیا جواب دو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو یوں خاک و خون میں تڑپا کر کس کی تسکین کا سامان کر رہے ہو؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو یوں بے آبرو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن احسانات کا بدلہ چکا رہے ہو؟ آہ ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پھول چن چن کر توڑ لیے، پھر انہیں مسل مسل کر پھینک ڈالا، لیکن تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا، تمہارے ضمیر نے تمہیں ایک بار بھی شرمسار نہ کیا، اور تم بڑھ بڑھ کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خیمے لوٹتے رہے۔ بتاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کربلا میں آہ جب تنہا کھڑے شبیر تھے، جس میں اطہر پہ مسلسل لگ رہے جب تیر تھے، حرملہ کے تیر سے اصغر نے جب توڑا تھا دم، فاطمہ کے لال پہ گویا پڑا تھا کوہ غم۔ کون جانے کس قدر اندوہگیں شبیر تھا، حلقے اصغر سے انہوں نے جب نکالا تیر تھا۔ ہائے کیا وقت تھا ابن علی کی جان پر، صدمہ ہائے جاں گسل تھے ہر قدم ہر آن پر۔ باغ ہائے شام و کوفہ سب کے سب سیراب تھے، گلشن زہرا کے لیکن پھول سب بے آب تھے۔ ہائے یہ گستاخیاں ابن علی کی شان سے، ہائے یہ بے ادبیاں اسلام سے قرآن سے، ہائے یہ انکار کرنا آیت تطہیر کا، کربلا میں بے کفن لاشا رہا شبیر کا۔ بیٹے بھائی سب کے سب جام شہادت پی گئے، دیکھتے شبیر تھے لیکن لبوں کو سی گئے۔ تھے رضا کے ساتھ راضی غم زدہ خاموش تھے، دیکھ کر منظر ملائک مضطرب بے ہوش تھے۔ جب حسین ابن علی تھے اس بلا و کرب میں، کاش ہوتا جوش پیدا سرزمین عرب میں۔ قیدیوں کا قافلہ جب برسر بازار تھا،
نوحہ خاں تھی یہ زمیں، خود آسماں خوں بار تھا۔ سر برہنہ بیبیاں آنکھوں سے آنسو تھے رواں، مطمئن بیٹھے گھروں میں تھے حجازی نوجواں۔ بے پردہ سید زادیاں ہر فرد بے آرام تھا، اف تماشائی وہاں سارے کا سارا شام تھا۔ کاش ایسے وقت میں ہوتا کوئی مسلم جواں، سر کٹا کر روکتا ابن علی کا کارواں۔ جان دے دیتا وہ اہل بیت کی تطہیر پر، سر کٹاتا عابد بیمار کی زنجیر پر۔ حیف ہے تیری جوانی پہ عرب کے نوجواں، کیوں نہ کٹ کر رہ گیا جب یہ دیکھا تھا سما۔ تیری غیرت سو گئی کیوں سخت حیرانی ہے یہ، غور کر کچھ سوچ کیا شیوہ مسلمانی ہے یہ۔ کاش ہستی کی دکان لٹتی امام پاک پر، حق ہو جاتا بہت تجھ کو شاہ لولاک پر۔ کیسے جائے گا قیامت میں نبی کے سامنے، مشکل کشا شیر خدا مولا علی کے سامنے۔ آہ دربار رسالت میں نہ جایا جائے گا، اف ندامت سے نہ حاضر سر اٹھایا جائے گا۔